پالیٹکس کا دھارا تھا اسے کسی اور طرف بہنا تھا اور وہ بہہ گیا۔ ٹھیک ہے خالد صاحب، جس طرح کہ احتشام بھی ہمیں بتا رہے ہیں پی ایم ایل کیو کی اگر بات کی جائے، پرویز الہی صاحب کی جو اسسمنٹ ہے اس کی بات کی جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی اثر انداز ہوئی ہے جو آج متحدہ قومی موومنٹ نے متحدہ اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملائے ہیں اس فیصلے پر؟ جی خالد صاحب، خالد صاحب سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ خالد صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کتنی اثر انداز ہوئی ہے جو پرویز الہی صاحب کی جو اسسمنٹ تھی، جو مسلم لیگ کاف کی اسسمنٹ تھی، آج کے متحدہ قومی موومنٹ کے متحدہ اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانے میں؟ جی دیکھیں، کاف لیگ کی اپنی پالیٹکس ہے اور اس میں چونکہ ایک معاملہ اس طرح سے چل رہا تھا، ان تینوں اتحادیوں کے مابین ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جو بھی فیصلہ کیا جائے گا وہ اکٹھا کیا جائے گا، لیکن کاف لیگ نے کل اجرت کی اور انہوں نے اپنا فیصلہ جو خود کر لیا، اور کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ شاید انہوں نے اس بات سے بھی جو ہے وہ وہاں پہ اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی تھی عمران خان صاحب کو کہ وہ صرف خود نہیں آ رہے بلکہ وہ جو دوسری تعلیمی جماعتیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے آئیں گے۔ اس کے نتیجے میں پھر باپ نے تو فوری طور پہ اپنا فیصلہ جو سنا دیا، البتہ ایم کیو ایم کی جس یہ پوزیشن ہوگی کہ وہ بالکل ایک طرح سے توازن اس کے ہاتھ میں آ گیا، تو اس نے پھر اپنے پتے جو کھیلے، اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہے یہ ہے کہ وہ اپنے سارے معاملات کو منوانے کے لیے جو کچھ بھی اس سے ممکن ہے اور جو بن پڑ رہا ہے اس کو بروئے کار لا رہی ہے، اور ابھی اسی وجہ سے میں اس کے مرکزی قائدین یہ ہیں، یعنی پہلے تو مذاکراتی ٹیم وہاں پہ تھی لیکن اب مرکزی قائدین بھی وہاں پہ پہنچ گئے، جس میں آصف زرداری ہے، بلاول بھٹو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے معاملات کو وہ ناپ توڑ کے اور اپنی اس پوزیشن کو ریئلائز کرتے ہوئے کہ ان کی یہ جو پوزیشن ہے وہ اب چونکہ اس قسم کی ہو گئی ہے کہ وہ جس طرف بھی جائیں گے وہ اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی، تو یہ سیدھا بیٹا سیدھا، تو اس وجہ سے مطلب کہ وہ اپنے یہ جو معاملات ہیں ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ جو زور دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں، اور اس کی ہائیسٹ لیول پہ گارنٹی کے لیے بھی اس کا اقرار تھا، اور اسی وجہ سے اور جو مرکزی قائدین ہیں ان کو وہاں پہ جانا پڑا۔ اب یہ تھوڑی دیر میں جب پریس کانفرنس ہوگی تفصیلات سامنے آئیں گی کہ کون کون سی باتیں ان کی مان لی گئی ہیں، اور اس میں کیا پیپلز پارٹی کو سیکریفائز کرنا پڑ رہا ہے اور کیا پیپلز پارٹی ان کو کہیں اور سے لے کے دے گی، کیونکہ نون لیگ کا تو کراچی اور سے معاملات جو ہیں ان سے کوئی بہت زیادہ علاقہ اور واسطہ نہیں ہے، اور ان کا سارے کا سارا اب جو انحصار ہے وہ پیپلز پارٹی پہ ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ خالد عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیرسٹر احتشام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہاں پر ایک اپڈیٹ ہے، اپنے ناظرین سے شیئر کر دیں کہ اپوزیشن اور ایم کیو ایم کی پریس کانفرنس شام 4 بجے ہوگی۔ قاسم گیلانی کی جانب سے ایسا ٹویٹ کیا گیا ہے۔ تو پریس کانفرنس جس کے حوالے سے اطلاعات سامنے آ رہی تھی کہ جو اس وقت متحدہ قومی موومنٹ اور متحدہ اپوزیشن کے مذاکرات جاری ہیں، ایک معاہدے کو حتمی شکل دی جا رہی ہے، اس کے متعلق شام 4 بجے اب پریس کانفرنس کی جائے گی۔ اس سے پہلے یہ اطلاعات سامنے آئی تھی کہ اب سے چند لمحات بعد ہی پریس کانفرنس کر دی جائے گی، کیونکہ اس وقت جو اپوزیشن کے اہم رہنما ہے اس وقت پارلیمنٹ لاجز میں موجود ہیں، ایم کیو ایم کے وفد کے ساتھ ان کی مذاکرات اس وقت جاری ہیں، لیکن اب اپڈیٹ یہ سامنے آئی ہے کہ اپوزیشن اور ایم کیو ایم کی پریس کانفرنس شام 4 بجے ہوگی۔ قاسم گیلانی کا یہ ٹویٹ سامنے آیا ہے۔ تو شام 4 بجے کا وقت دیا گیا ہے، متحدہ اپوزیشن اور ایم کیو ایم کی پریس کانفرنس 4 بجے ہوگی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اپوزیشن اور ایم کیو ایم کی پریس کانفرنس اب شام 4 بجے ہوگی۔ بیرسٹر احتشام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احتشام صاحب، اب 4 بجے تک کا وقت دیا گیا ہے، اتنے پورے لمحے میں آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس اب کوئی آپشن رہ گیا ہے ایم کیو ایم کو کسی بھی طور پر وہ قائل کر سکے؟ میرا خیال ہے بہت مشکل ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو سما ٹی وی رپورٹ کر رہا تھا فیصل جاوید صاحب کا ٹویٹ، جس میں وہ کہہ رہے تھے، باقاعدہ طور پر ایک اپیل کر رہے تھے ایم کیو ایم کے بھائیوں، یہ پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے، یہ ملک کا معاملہ ہے۔ تو وہ پاکستان تحریک انصاف جتنے کارڈز اپنے پلے کر سکتی تھی وہ کر چکی ہے۔ وہ ذاتی طور پر ایم کیو ایم کو پورٹس اینڈ شپنگ کی وزارت آفر کر چکے، علی زیدی صاحب کی سندھ کی گورنرشپ کے حوالے سے خبر تھی کہ وہ بھی آفر کی جا رہی ہے ایم کیو ایم کو، لیکن ایم کیو ایم ان دونوں چیزوں سے کنونس نہیں ہوئی۔ دوسری بات ہے اس کے علاوہ
اب جو ٹائم ہے آپ دیکھیں، کیونکہ تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ میں اب دن بھی بڑے کم رہ گئے ہیں، اور خاص طور پہ اس ٹائم پر زرداری صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا، بلاول صاحب کا پارلیمنٹری لاجز میں ہونا رات کے اس پہر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب معاملات تقریباً طے ہو چکے ہیں۔ اور پریس کانفرنس کا جہاں تک ابھی آپ خبر دے رہے ہیں کہ جی کل شام 4 بجے کی جائے گی، تو عین ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ ظاہری بات ہے اس ٹائم پر رات کا پہر ہے، تو کچھ معاملات تفصیلی طور پہ ہو سکتا ہے سامنے لکھے جا رہے ہوں، معاہدہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کچھ ڈیٹیلز انکارپوریٹ کی جا رہی ہوں، اس کو مفصل جامع بنایا جا رہا ہو، تو وہ تیاری کے لیے انہیں ٹائم چاہیے ہو۔ تو اب میرا خیال ہے جب اس نہج تک معاملات پہنچ چکے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی خاص آپشن اب ہے نہیں جو وہ لاسٹ مومنٹ پہ پلے کرے اور ایم کیو ایم واپس پاکستان تحریک انصاف کی طرف آ جائے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ ٹھیک ہے خالد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی آپشنز رہ گئے ہیں اب حکومت کے پاس؟ کیا کوئی ایسا موو بنا سکتی ہے حکومت اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کو وہ قائل کر سکے؟ لیکن یہ حتمی طور پہ تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، اور بہت ممکن ہے ان کے پاس کوئی بہت بڑی آفر موجود ہو، جیسے وہ گورنرشپ ان کو آفر کر سکتے ہیں۔ اگر وہ جیسے پرویز الہی کو چھٹپٹ وزارت اعلیٰ کی پیشکش کی جا سکتی ہے، جو کہ اس سے پہلے وہ واضح لفظوں میں کہہ چکے تھے کہ نہیں کر سکتے ہم، اور بلیک میل نہیں ہوں گے، اور یہ بلیک میل کا لفظ جو ہے وہ پہلے شیخ رشید صاحب نے استعمال کیا اور بعد میں فہد چودھری صاحب نے، لیکن پھر آنن فانن جب صورتحال چینج ہوئی تو پھر عثمان بزدار صاحب کی قربانی دے کے اور وہاں پہ انہوں نے پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانے کا معاملہ مان دیا۔ اس سے اب بھی ممکن ہے ان کے پاس ایک آپشن یہ بھی ہے کہ اگر وہ گورنرشپ ان کو آفر کر دیتے ہیں تو وہ معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن ایسے دباؤ میں لی گئی گورنرشپ جو ہے وہ کتنے دن برقرار رہ سکتی ہے، یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک سوال ہے۔ البتہ جو چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کیا اگر کوئی ان کے پاس اس قسم کا کچھ پیش کرنے کے لیے ہوتا تو پھر اس بات کا امکان کم ہی ہے کہ ان کو ان کا جو وفد ہے وہ صرف 10 منٹ کے بعد جو ہے وہ واپس جا چکا ہوتا۔ بالکل۔ احتشام صاحب، ابھی اب سے چند لمحات پہلے فیصل سبزواری صاحب کا بھی ٹویٹ سامنے آیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی سی ای سی اور ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی جو ہے وہ مجوزہ معاہدے کی توثیق کے بعد اس کی تفصیلات سے شام 4 بجے میڈیا کو باضابطہ آگاہ کرے گی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو وقت رہ گیا ہے کیا غور و خوض کر سکتی ہے متحدہ قومی موومنٹ اپنے معاہدوں کے حوالے سے، اور پیپلز پارٹی سے جس طرح کے بھی تعلقات ماضی میں رہ چکے ہیں اس پہ وہ کسی بھی طور پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب دوں، یہ پچھلا سوال جو آپ کا تھا کہ کیا آفر کر سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف شام 4 بجے تک جب تک کہ پریس کانفرنس نہیں ہوتی ایم کیو ایم واپس آ جائے؟ میرا خیال ہے ایم کیو ایم والے بڑے دیکھیں پرانے سیاستدان ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ اگر انہیں سندھ کی گورنرشپ آفر ہو بھی رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، یا ایک آدھ منسٹری بھی اور آفر ہو جاتی ہے، تو کیا وہ پریکٹیکل ہے یا نہیں ہے؟ ایم کیو ایم اگر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل بھی جائے، حکومت کے ساتھ مل بھی جائے، اس کے باوجود اگر انہیں تحریک عدم اعتماد پرائم منسٹر کے خلاف کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو پھر تو انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا نا، دے ول بی آن دا لوزنگ اینڈ، پھر تو وہ ہار جائیں گے۔ تو پرویز الہی صاحب یہی تو بات کرتے تھے، وہ یہی تو کہتے تھے کہ ہم جدھر جائیں گے اکٹھے جائیں گے، اور اگر دیکھیں ہم بھی شروع سے بات کر رہے تھے کہ 4 اتحادی ہیں تو وہ چاروں دیکھیں گے کہ کس کا پلڑا بھاری ہے، اور جدھر پلڑا بھاری ہے ادھر جانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آج کی اپوزیشن اگر کل کی حکومت بننے جا رہی ہے تو وہ چاہیں گے کہ وہاں پر انہیں منسٹریز میں حصہ ملے۔ تو اب ایم کیو ایم کو اگر یہ نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن کا نمبر اس وقت 170 ہے اور ابھی اس میں منحرف اراکین شامل نہیں ہیں، اور وہ 12 14 15 کے قریب اگر ہو جاتے ہیں تو وہ 182 یا 184 پہ پہنچ جاتا ہے، تو ایم کیو ایم پرائم منسٹر کا ساتھ دے بھی دے اس کے باوجود اپوزیشن اپنا نمبر پورا کر لے گی۔ تو اس وجہ سے ایم کیو ایم از پلئنگ اسمارٹ، ایم کیو ایم پرویز الہی صاحب والی غلطی نہیں کرنے جا رہی ہے، کیونکہ اگر وہ انہیں اندازہ ہے کہ اگر ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے بھی رہتے ہیں تو اس کے باوجود تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو رہی ہے، تو وائی ناٹ بی آن دا وننگ سائڈ، وہ اس وجہ سے وننگ سائڈ پر جا رہے ہیں۔ باقی دوسرا سوال سوری میرا آپ کے ٹھیک ہے احتشام صاحب ساتھ ہی رہیے گا، اپنے ناظرین سے یہ ڈیولپمنٹ شیئر کر دیں کہ متحدہ اپوزیشن اور متحدہ قومی موومنٹ
پاکستان کے معاہدے نے حتمی شکل اختیار کر لی ہے۔ ایم کیو ایم کے سینیٹر فیصل سبزواری نے یہ ٹویٹ کیا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی سی ای سی ایم کیو پاکستان کی رابطہ کمیٹی مجوزہ معاہدے کی توثیق کے بعد اس کے فیصلے سے کل شام 4 بجے باضابطہ میڈیا کو آگاہ کرے گی۔ تو متحدہ اپوزیشن اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے معاہدے نے حتمی شکل اختیار کر لی ہے۔ ایم کیو ایم کے سینیٹر فیصل سبزواری ہیں جنہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی سی ای سی ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی مجوزہ معاہدے کی توثیق کے بعد اس کی تفصیلات سے کل شام 4 بجے تک میڈیا کو باضابطہ طور پر آگاہ کرے گی۔ خالد عظیم صاحب اور احتشام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احتشام صاحب کنٹینیو کریے گا پلیز۔ سوری میرے ذہن سے آپ کا سوال نکل گیا۔ جی آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی سی ای سی اور ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی ہے جو کہ معاہدے کی توثیق کے حوالے سے اب جو تفصیلات ہیں کل شام 4 بجے اس کو میڈیا کو آگاہ کرے گی، اس پر آپ کا کامنٹ چاہ رہے ہیں؟ بس وہی بات جو ہم کر رہے تھے کہ ابھی پریس کانفرنس فوری طور پر کرنے کی بجائے ٹائم گین کیا جا رہا ہے تاکہ جو بھی ریٹن اگریمنٹ آئے اس کو حتمی شکل دینے سے پہلے اس میں تمام تر ڈیٹیلز جو ہے انکارپوریٹ کر دی جائیں اور اس میں جو بھی معاملات ان کے آپس میں طے ہوتے ہیں اس کو تفصیل سے لکھا جائے گا اور پھر اس کے بعد میڈیا سے شیئر کیا جائے گا۔ ظاہر ہے جب اتنے دن ہوئے ہیں کہ فیصلہ کرنے میں ایم کیو ایم نے لیے ہیں تو اب رات کے سپیر 3 بجے فوری طور پہ ہنگامی طور پہ ایک پریس کانفرنس کال کر کے اس کا اعلان کرنا اتنا مناسب نہیں ہے۔ تو دے آر گوئنگ ٹو ٹیک دیئر ٹائم اور معاہدہ لکھا جائے گا اور تفصیل سے بتایا جائے گا کہ یہ ہماری ڈیمانڈز تھیں جن کی بنیاد پہ اپوزیشن نے ہماری ڈیمانڈز مان لی ہیں اور اب اس حوالے سے ہم جو ہے اپوزیشن کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے خالد صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے اس پورے سینیریو میں جو عدم اعتماد والا معاملہ ہے ایم کیو ایم نے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا اسمارٹ پلے کیا ہے؟ دیکھیں جی، ایم کیو ایم کو جیسے ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ کاف لیگ کے ادھر چلے جانے کے بعد اور بھاپ کے اپوزیشن کے ساتھ مل جانے کے بعد جو توازن ہے وہ ایم کیو ایم کے ہاتھ میں آ گیا تھا اور ایم کیو ایم بھی ناراض ارکان کو شامل نہیں کر رہے ہیں۔ ناراض ارکان جو ہے ان کا ناراض ارکان جو ہے اگر ان کو شامل کرے تو وہ گنتی مختلف ہو جاتی ہے، لیکن اگر باقی لوگ جو ہیں ان کو ہم دیکھیں تو اس میں یہ ایم کیو ایم کے ہاتھ میں آ گیا تھا توازن۔ اب اس کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے، ان بارگیننگ پوزیشن بھی بہتر ہو گئی ہے اور بہت سی ایسی باتیں جو شاید عام حالات میں نہ مانی جا سکتی وہ منوانے میں کامیاب رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی اس کا معاہدہ جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں بہت جلد سامنے آئے گا۔ ٹھیک ہے احتشام صاحب، اس وقت بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی بھی ایک تازہ ٹویٹ کیا گیا ہے فیصل جاوید خان صاحب کی جانب سے اور وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے۔ میرے خیال میں گھبرانا واقعی نہیں چاہیے۔ میں تو یہ پہلی بھی بات کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو مشورے دیے گئے ہیں، جتنے بھی کارڈز کھیلے گئے تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے، وہ ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا مجاہد ناموس رسالت، آپ نے کہا کہ پہلی بار ایبسولوٹلی ناٹ امریکہ کو کہنے والا پرائم منسٹر، آپ نے کہا کہ ضمیر فروشی ہوئی ہے لوگوں نے، حالانکہ اس کا ایویڈنس کوئی نہیں سامنے ہے، لیکن آپ نے کہا کہ پیسے چلے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلے ہوں گے کیونکہ اسی ملک میں پہلے چھانگا مانگا بھی ہوا ہے، مری بھی ہوا ہے، تو یہ بات بھی درست ہوگی۔ لیکن ابھی جو آخری تقریر تھی پرائم منسٹر صاحب کی، ٹھیک ہے، اس میں جو ان کی باڈی لینگویج تھی اور جس طرح سے پھر انہوں نے ایک لکھی ہوئی تقریر کی، اس میں وہ اٹ واز ویری ان لائک آف عمران خان۔ عمران خان اس طرح سے نہیں بولتا، عمران خان اس طرح سے تقریر بھی نہیں کرتا، عمران خان بلیک میل بھی نہیں لوگوں نے پہلے ہوتے ہوئے دیکھا۔ عمران خان نے کبھی اس طرح کی کرائسس سچویشن میں یہ بھی نہیں لوگوں نے دیکھا کہ وہ سروں پر سمجھوتا کر لے اور وہ پرویز الہی صاحب پہ تمام تکیہ رکھ دیں کہ جی آپ مجھے ریسکیو کریں۔ تو میں تو یہ پہلے سے ہی کہہ رہا تھا، یہ عمران خان صاحب کو پہلے ایڈوائز کرنا چاہیے تھا فیصل جاوید خان صاحب کو کہ اگر حکومت جاتی ہے تو چلی جائے، اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کبھی آپ اس در جا رہے ہیں کبھی آپ اس در جا رہے ہیں، اور تحریک عدم اعتماد کو ناکام کرنے کے لیے کسی حد تک کوئی بھی کارڈ پلے کرنے کے لیے آپ تیار ہیں، یہاں تک کہ قومی سلامتی کے حوالے سے خط لہرا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی سازش ہے۔ اس میں بہت سارے ہمارے سیکیورٹی اداروں کے اوپر ایک سوال اٹھ جاتا ہے نا کہ اگر بیرونی سازش ہو رہی ہے تو وہ بھلا نیوٹرل رہ سکتے ہیں، وہ خاموش رہ سکتے ہیں، وہ تو اس ملک کی سلامتی کے ضامن ہے۔ تو جب بھی نیشنل سیکیورٹی کا کوئی معاملہ آئے گا وہ عمران خان کے خلاف صرف سازش نہیں ہوگی، وہ ریاست پاکستان کے خلاف ہوگی۔
تو یہ گھبراہٹ میں ساری چیزیں کی گئی تھیں. تو اگر یہ گھبراتے نا تو میرے خیال میں یہ سارے معاملات بھی نہ ہوتے, غلط مشاورت پہ عمران خان صاحب عمل بھی نہیں کرتے. تو نہیں گھبرانا چاہیے عمران خان صاحب کو. اقتدار آنے جانے والی چیز ہے, اور یہ ملک جو ہے, عمران خان صاحب خود کہتے ہیں نا کہ نواز شریف, شہباز شریف, آصف علی زرداری, مولانا فضل الرحمان یہ چور ہیں, ڈکیت ہیں, اس طرح کے الفاظ وہ تقریروں میں استعمال کرتے ہیں. تو وہ جو کچھ بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر یہ قوم نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ وزیر اعظم بنانے کی متحمل ہو سکتی ہے, اگر آصف علی زرداری کو صدر پاکستان بنانے کی متحمل ہو سکتی ہے, جن کے بارے میں عمران خان صاحب خود کہتے رہے ہیں کہ انٹرنیشنل پریس میں مسٹر 10% کہہ کر ان کو ریفر کیا جاتا تھا, تو یو شوڈ بی کانفیڈنٹ انف کہ آپ تو پھر عمران خان ہیں. اور آپ کلیم کرتے ہیں کہ میں نے ورلڈ کپ جیتا ہے 92 کا, آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں انٹرنیشنل سیلیبریٹی ہوں, آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں نے شوکت خانم بنایا, اور بنایا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو آج اگر آپ کا اقتدار چلا جاتا ہے تو اصولوں پر سمجھوتا نہ, اتنا نہ گھبرائیں کہ اصولوں پر سمجھوتا کر جائے, نظریات پر سمجھوتا کر جائے, اور وہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن جس وجہ سے آپ کو آئیڈیلائز کرتا تھا اس کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہو. تو واقعی نہیں گھبرانا چاہیے اتنا. اور حکومت ٹھیک, جانا, احتشام ساتھ ہی رہیے گا. اس وقت سینئر اینکر پرسن عمران ریاض خان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. عمران ریاض صاحب, ہم نے دیکھا کہ جو